لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم السلام. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا، ولعن الدائم لا اعدائم الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ممن لا یہدی الا ان یہدی. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو بمناسبت ولادت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی مناسبت سے اس عظیم الشان مناظرے کے ذیل میں چل رہی تھی کہ جو آپ سلام اللہ علیہ نے مامون رشید کے دربار میں مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ انجام دیا، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو ظاہر امام معصوم ہیں اور جن کے لیے علوم الہی کا تسلسل، وحی الہی کا تسلسل بغیر انقطاع کے آپ کو کسی تیاری یا آمادگی کی ضرورت نہیں ہے. جو وارث انبیاء ہو، وارث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارث امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام ہوں. لہذا ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ مامون کا دربار ہے. امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں تشریف لاتے ہیں، اور روایت یہاں تک پہنچی تھی کہ جب امام رضا علیہ السلام جب دربار میں پہنچے تو مامون نے آپ کا استقبال کیا، اور خلاصہ یہ: ثم التفت الی جاسلیق. جاسلیق جو عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا مامون اور تعارف کروایا کہ حاذا ابن عمی علی ابن موسیٰ الرضا ابن جعفر ہوا من ولد فاطمہ بنت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ و ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہما کی تعارف کروایا کہ یہ میرے چچا کا بیٹا اور جعفر معذرت کہ علی ابن موسیٰ ابن جعفر کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے علی ابن موسیٰ ابن جعفر ہوا من ولد فاطمہ بنت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اختر کے فرزند، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند. فأحب ان تکلمہ وتحاجہ، میں چاہوں گا کہ تم ان سے
کلام کرو، گفتگو کرو، مناظرہ کرو، وہ تحاجو، احتجاج کرو، اپنے مذہب کی دفاع میں احتجاج کرو، اپنے مذہب کی دفاع میں دلیلوں کو پیش کرو، وَتُنْصِفُهُ، اور انصاف سے کام لو۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مناظرہ کہ جہاں پر دو مختلف اہل مذہب اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ اور حق مناظرہ اور عالم کی علامت یہ ہے کہ جب وہ حق دلیل تک پہنچ جائے اس کو قبول کرے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے، لہذا مامون نے کہا کہ وہ تنصفہ، انصاف سے کام لو۔ فقال جاسلیق یا امیر المومنین، خوب اب یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہرحال یہ واضح چاپلوسی ہے، اس لیے کہ ان کے اعتقادات کے لحاظ سے مسلمان تو مومنین نہیں ہے، تو امیر المومنین، اور معلوم ہے کہ یہ چاپلوسی کے علاوہ یا ایک عادت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب یہاں پر ابتدائی طور پر جاسلیق نے ایک حملہ کیا، جاسلیق نے ابتدائی طور پر ایک حملہ کیا، اور یہاں سے امام رضا علیہ السلام کے لیے ظاہری طور پر راستہ بند کرنے کی کوشش کی، لہذا کہا کہ کیف احاج رجلا یحتاج علی بکتاب کہ انا منکرہ ونبی کہ لا اؤمن بہ، میں کیسے اس شخص سے احتجاج اور حجت کروں؟ اب دیکھیں کیسا حملہ ہے یہ، میں کیسے اس شخص سے حجت اور احتجاج اور مناظرہ اور حجت پیش کروں کہ جو میرے ساتھ احتجاج کرے گا، حجت اور دلیل لے کر آئے گا اس کتاب کے ذریعے سے جس کو میں قبول نہیں کرتا ہوں، اس نبی کے ذریعے سے جس پر میں ایمان نہیں رکھتا ہوں۔ 2+2=4 جاسلیق نے حملہ کیا، ایک منطقی اور لاجیکل بات کہی، امام علیہ السلام نے جواب دیا، فقال له رضا علیہ السلام یا نصرانی فَإِنْ احْتَجَجْتُ عَلَيْكَ بِإِنْجِيلِكَ أَتُقِرُّ بِهِ، اے جاسلیق اگر میں انجیل کے ذریعے سے تمہارے لیے حجت اور دلیل کو قائم کروں تو کیا تم اقرار کرو گے، قبول کرو گے؟ قال جاسلیق وَهَلْ أُقْدِرُ عَلَى دَفْعِ مَا نَطَقَ عَلَيْكَ بِهِ الْإِنْجِيلِ، جاسلیق کہتا ہے کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ انجیل کے ذریعے سے دی ہوئی دلیل، انجیل جس چیز کا نطق کرے، انجیل جس چیز سے کلام کرے، میں کیسے اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ خوب بس یہ راستہ اب جاسلیق کے لیے امام علیہ السلام نے راستہ بند کر دیا، اور اب انجیل کے ذریعے سے امام استدلال کریں گے۔ اب اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نبی اکرم، تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں کہ میں قرآن کو قبول نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اب امام علیہ السلام انجیل کے ذریعے سے استدلال کر رہے ہیں۔ خوب توجہ کریں، واللہ اقر بہ، خدا کی قسم میں اقرار کروں گا۔ فقال له رضا علیہ السلام سل اما بدا لک، پہلے امام نے بلینک چیک دیا، کہا جو تیرا جی چاہتا ہے سوال کر، جو تیرا جی چاہتا ہے سوال کر۔ اب توجہ کریں، اب یہ علم کے تباہر، علم کے تسلط، اور سوائے وہ کہ جو وحی الہی سے متصل ہو اس کے علاوہ یہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بے عبارت اخری ایک دوسری تعبیر ہے سلونی کی۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام، اگرچہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، اور حق ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہی حق ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ کرے، لیکن یہ دوسری تعبیر اور دوسرے الفاظ میں امام نے سلونی کا دعویٰ کیا اور کہا
سل عما بدالک، جو تیرے ذہن میں، جو تیرے لیے بات جو تو کرنا چاہتا ہے سوال کر. وافہم الجواب، ہاں اور پھر جواب غور سے سننا، جواب توجہ سے سننا. وہ ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگوں کا کام صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے. اہم ترین نکتہ کیا ہے کہ اعتراض بے محو اعتراض نہ کریں، فقط اعتراض نہ کریں، بلکہ مقصد یہ کہ اس اعتراض کو قبول، اگر جواب اس اعتراض کا دیا جا رہا ہے تو قبول کیا جائے. لہٰذا امام علیہ السلام نے کہا کہ افہم الجواب، جواب کو پھر غور اور دقت سے سننا. اعتراض کرنا بہت آسان ہے، یاد رکھیے گا. اعتراض، اشکال، آبجیکشن دو چیزوں کی علامت ہے. ایک طرف فہم کی علامت ہے، سمجھ کی علامت ہے، ہوشیاری کی علامت ہے اعتراض کرنا، اور دوسری طرف جہالت کی علامت بھی ہے. جاہل ہے تبھی تو وہ اعتراض کر رہا ہے. اگر حق پر اعتراض کر رہا ہے تو اس کا مطلب جاہل ہے. لیکن اس کی فہم اور تدبر اور فکر ہے کہ جس کی بنا پر یہ سوال کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، آبجیکشن کر رہا ہے. لہٰذا فہم کی علامت بھی ہے، تدبر کی علامت بھی ہے، عقل و ہوش کی بھی علامت ہے، اور جہالت کی بھی علامت ہے. لہٰذا امام فرماتے افہم الجواب. قال جاسلیک ما تقول فی نبوت عیسیٰ و کتابہ. اب دیکھیں، اب وہ یہاں سے مناظرے میں داخل ہو رہا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت کے بارے میں اور ان کی کتاب یعنی انجیل کے بارے میں. خوب توجہ کیجیے گا. حل تنکر منہما، کیا آپ ان دو میں سے کسی ایک کا انکار کر سکتے ہیں؟ حل تنکر منہما شیئا؟ فقال رضا علیہ السلام. خوب اب توجہ کریں. اب امام رضا علیہ السلام اگر کہے میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کو قبول کرتا ہوں تو وہی مناظرہ ختم ہو گیا. لہذا امام علیہ السلام نے جواب کیا دیا. امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ فقال رضا علیہ السلام انا مقر بنبوت کل عیسیٰ، انا مقر بنبوت عیسیٰ و کتابہ وما بشر به امته واقرت به الحواریون وکافر بنبوت کل عیسیٰ لم یقر بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کی اور ان کی کتاب کی ان کی حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں اور ان کی کتاب کا اقرار کرتا ہوں. وما بشر به امتہ، اور اس چیز کا اقرار کرتا ہوں جو انہوں نے اپنی امت میں بشارت دی. وَأَقَرَّتْ بِهِ الْحَوَارِيُّونَ، اور جن حواریون کو تم، جن انصار و اعوان کو تم قبول کرتے ہو حضرت عیسیٰ کے، انہوں نے بھی اقرار کیا. وہ کیا چیز ہے جس کی بشارت دی؟ خود آگے کے جملے میں وَأَنَا مُنْكِرٌ، میں انکار کرتا ہوں ہر اس عیسیٰ کی نبوت کا کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کیا ہو. میں اس عیسیٰ کو مانتا ہی نہیں ہوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کیا ہو. جس نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت نہ دی ہو اپنی امت میں، اور ان کے حواریوں نے جن کی بشارت کو قبول کیا ہو، اگر اس نبی کی نبوت کی اگر بشارت اور نبوت، اس نبی کی نبوت کو نہ مانتا ہو وہ عیسیٰ، اس عیسیٰ کو میں قبول نہیں کرتا ہوں. میں ہر عیسیٰ کو قبول نہیں کرتا ہوں سلام اللہ علیہ. ہر عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو میں قبول نہیں کرتا ہوں، بلکہ فقط اس حضرت عیسیٰ کو قبول کرتا ہوں جنہوں نے ختمی مرتبت کی نبوت کی بشارت دی اپنی امت کے درمیان میں. خوب، پس لہذا یہ جو ایک دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، یہ جو ایک امام کے لیے راستہ بند کرنے کی کوشش کی، امام نے اس کو بخوبی اس کو باز کر دیا، کھول دیا، جواب دے دیا. اب ظاہر ہے اب اس کے بعد دوسرا مرحلے میں دیکھیں یہ کہ یہ جو علماء ادیان مختلف آئے تھے، مختلف مذاہب کے علماء جو آئے تھے، تیاری کر کے آئے تھے.
لہذا امام نے دو اعتراضات کے جوابات دیے. اب تیسرا سوال، قال جاسلی الیس انما تقطع الاحکام بشاہد عدل. دیکھیں یہ ہر کم از کم ہر نہیں تو ظاہراً یہودی اور عیسائی، کرسچینٹی اور جیو اور اسلام میں تو یہ قانون ہے شاہد عدل، عادل گواہ. عادل گواہ کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے عادل گواہ ہونا چاہیے، کم از کم اس کے مذہب کے حساب سے. لہذا یہاں پر جاسلیک عالم دین ہے، عوام تو نہیں ہے. اب ہماری جو عوام ہے ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ سمجھتے کہ جو بھی گواہی دے دے، یعنی ہمارے جو کورٹ کا نظام ہے، جوڈیشری کا جو نظام ہے، اس میں کون عدالت دیکھتا ہے؟ یعنی عیسائی اور یہودیت اور اسلام میں جو قانون ہے کہ عادل کی گواہی ہونی چاہیے. اب آج تک کبھی کسی کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ عادل کو ڈھونڈا جاتا ہو، چاہے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ہی؟ نہیں، وہاں تو جو راستے میں کھڑا گواہی دے دے اس کی گواہی ایکسیپٹیبل ہوا کرتی ہے، یا جو ان کے قوانین ہیں اس کے اعتبار سے. لیکن یہ عالم دین ہے، خدا کی اگرچہ غلط مذہب کے اوپر ہے لیکن بہرحال ایک دین کا لبادہ تو ہے. لہذا کہتا ہے کہ الیس انما تقطع الاحکام بشاہد عدل، کہ کیا احکام کو دو عادل گواہوں کے ذریعے سے ثابت نہیں کیا جائے گا؟ قال بلا، امام علیہ السلام کا بے شک. قال فاقم شاہدین من غیر اہل ملتک. بس امام رضا علیہ السلام کو جاسلی کہتا ہے کہ آپ دو گواہوں کو لے کر آئے جو آپ کی ملت اور آپ کے دین سے نہ ہو. اب یہ بھی شرط ہے، ظاہر عادل، آپ کے عادل کو تو میں نہیں مانوں گا، آپ کے مذہب کے عادلوں کو تو نہیں مانوں گا، کیونکہ وہ تو ایک امام رضا علیہ السلام کے نہ دین کو مانتا ہے، نہ کتاب کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا ہے، تو ان کے عادلوں کو کیسے مانے گا؟ وہ تو امام نعوذ باللہ من ذالک کل مسلمانوں کو فاسق سمجھ رہا ہے. لہذا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ گواہی کے لیے عادل ہونا ضروری. عادل کس کو کہتے ہیں؟ جو واجبات کو انجام دیتا ہو، جو غلط بیانی نہ کرتا ہو، جس کے دین پر اعتماد نہ ہو، اس کی گواہی پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جس کے اعمال اور جس کے رفتار اور جس کے کردار پر کی گارنٹی نہ ہو، اس کے قول پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ لہذا گواہیوں کے لیے عیسائیت میں بھی اور یقینی طور پر یہودیت میں بھی یہ ہوگی. اور ظاہراً وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ذو الشہادتین والا، جو یہودی سے ظاہراً ایک اختلاف اور نزاع ہوا تھا، وہاں پر بھی اس نے یہ کہا تھا کہ گواہوں کو طلب کیا تھا. تو یہ تو ایک بنیادی تمام اور لاجیکل بھی ہے. وہ یہ لاجیکل ہے، یہ بات یہ عقلی ہے اور منطقی اور لاجیکل ہے یا نہیں ہے کہ جو عادل ہو، جو جس کا کہنے کا، جس کے قول و کردار کا اعتماد ہو، اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا. بس یہ گواہوں کا مطالبہ کرنا یہ ایک لاجیکل چیز ہے. لہذا امام علیہ السلام نے جاسلیک نے کہا فَأَقِمْ شَاهِدَيْن، بس دو گواہوں کو قائم کیجئے، من غیر اہل ملتک، آپ کی قوم سے نہ ہو، آپ کے اہل مذہب سے نہ ہو. ایسے شخص کا کہ لا تنکرہ النصرانیہ، جو نصرانیت کا انکار کرنے والا نہ ہو، یعنی عیسائی مذہب سے ہو وہ. خوب، وصلنا مثل ذلك من غیر اہل ملتنا. خوب، قال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے اب جاسلیک کو جواب دیا، جئت بالنصفہ، میں انصاف کے ساتھ آؤں گا، میں انصاف سے. مناظرے کی خصوصیت کیا ہے؟ مناظرے کی خصوصیت یہ ہے کہ سامنے والے کے اعتبار سے دلیلوں کو قائم کیا جائے. یہ مناظرے کی خصوصیت ہے. میں اگر اپنے دین
میں کہوں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہوں جو امام صادق علیہ السلام کی نبوت کو نہ مانتا ہو، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت، امام صادق علیہ السلام کی ولایت کو نہ مانتا ہو، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت کو نہ مانتا ہو، امیر المومنین سلام اللہ علیہ آپ کے چوتھا خلیفہ، لیکن میں ان کی کتابوں سے اگر ثابت کروں تو حجت ہے، تو احتجاج اور دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں جئت بالنصیب، بلکہ امام نے کہا جئت بالنصفہ، تم انصاف کے ساتھ آئے ہو، لاجیکل بات کی تم نے۔ امام نے اپنے بارے میں نہیں کہا بلکہ جاسلی کے بارے میں کہا، تم نے انصاف سے بات کی، بالکل لاجیکل بات کہی تم نے۔ یا نصرانی الا تقبل من العدل المقدم عند المسیح عیسیٰ ابن مریم، امام فرماتے ہیں کیا قبول کرو گے اس شخص کو کہ جس کو حضرت عیسیٰ قبول کرتے ہو؟ توجہ کریں، یہ ہوتا ہے حجت خدا، یہ ہے محافظ دین اور شریعت، کہ جو سوائے امام معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا ہے، سوائے امام معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ ظاہری حد تک تو مناظرہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہ جو تمام ظاہر و باطن کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہو، وہ حجت خدا، وہ امام معصوم ہیں۔ لہذا امام فرماتے کہ الا تقبل منی العدل المقدم عند المسیح عیسیٰ ابن مریم، آیا قبول کرو گے کہ جو حضرت عیسیٰ کے نزدیک قابل قبول ہو، حضرت عیسیٰ کے نزدیک قابل قبول ہو؟ تمہارا تو چھوڑ دو معاملہ، تمہارے نزدیک کون قابل قبول ہے، میں اس کی دلیل نہیں لے کر آتا ہوں، جس کو تم مانتے ہو ان کے نزدیک قابل قبول ہو۔ قالا جاسلیک من ھذا العدل، اب یہ واقعاً اس کے لیے تعجب خیز بات ہے کہ امام رضا علیہ السلام 1000 سال سے قدیم کسی عالم نصرانی کا قول لے کر آ رہے ہیں، 1000 سال کے بعد والا شخص 1000 سال سے پہلے جو اہل نصرانیوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک جو مقبول ہے، جس کی گواہی قبول ہے، جس کو حضرت عیسیٰ مانتے ہو، لہذا تعجب کیا۔ جاسلی کہتے ہیں من ھذا العدل سمع لی، کون ہے یہ عدل، ذرا مجھے ان کا نام بتائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ما تقول فی یوحنا دیلمی، کہتے ہیں کہ یوحنا دیلمی کے بارے میں تمہاری کیا خبر ہے اے جاسلیک؟ جاسلیک کہتا ہے بخن بخن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کا ظاہری ترجمہ کر رہا ہوں۔ ذکرت احب الناس الی المسیح، کہ یوحنا دیلمی کے بارے میں جاسلیک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص کا نام آپ نے لیا، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین شخص کون ہے؟ معلوم ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی روایت، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کہ حدیث طاہر بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جنگ خیبر بھی لَأَعْتَيَنَّ الرَّائِيَةَ، کہ میں کل اس کو علم دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ اگرچہ حدیث طاہر میں وضاحت ہے، خیر فی الحال میرا موضوع نہیں حدیث طاہر، کہا کہ بخن بخن ذکرتا، آپ نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جو حضرت عیسیٰ کے سب سے محبوب ترین شخص ہے۔ قال علیہ السلام فَأَقْسَمْتُ عَلَيْكَ هَلْ نَطَقَ الْإِنْجِيلُ أَنَّ يُوحَنَّ قَالَ ان المسیح اخبرنی بدین محمد العربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبشرنی به انه یکون من بعده فبشرت به الحواریین فآمنوا به۔ اب ایک انجیل کی آیت امام نے پڑھی جس کا عربی میں یہ ترجمہ، امام علیہ السلام نے انجیل کی ایک آیت پڑھی، فاقسمت علیک، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، هل نطق الانجیل، کہ انجیل نے نطق کیا یا نہیں کیا، انجیل نے گفتگو کی یا نہیں کی، انجیل نے خبر دی یا نہیں دی، کیا کہ ان یوحنا، اب بتانے والا کون؟ انجیل،
کس کے بارے میں؟ یوحنا کے بارے میں. جیسے قرآن حضرت علی کا کوئی فرمان نقل کرے. صحیح، اگرچہ ایک فرق کے ساتھ کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں آیا، یوحنا کا نام انجیل میں آیا. اب قرآن میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں آیا، اس کی مصلحت اپنے مقام پر، لیکن ایک جملہ کہ خدا نے چونکہ گواہی دی کہ قرآن کی حفاظت کرے گا، لہذا قرآن کی حفاظت ظاہر آیت، لہذا قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ دشمنوں سے بچانے کے لیے، قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے جو علی سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، لہذا علی کا نام قرآن میں نہیں بیان ہوا، ورنہ تحریف ہو جاتا قرآن تحریف ہو جاتا، جس طرح باقی کتابیں تحریف ہو گئی، کیونکہ ان کے مزاج کے مطابق انجیل و توریت نہیں بیان کر رہی ہیں، لہذا تحریف کر دیا. لہذا خداوند متعال نے قرآن کے ذریعے سے اس طرح اپنوں اور غیروں کے پر حجت کو قائم کیا کہ وہ بحث اپنے مقام پر. لہذا امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے انجیل سے آیت کو پڑھا کہ کیا انجیل نے یہ نہیں کہا کیا کہ ما تقول فی یوحنا، نہیں، کہ ان یوحنا قالا، انجیل میں یہ آیا کہ یوحنا نے کہا. کیا کہا؟ ان المسیح اخبرنی بدین محمد العربی، کہ انجیل میں یہ آیا کہ یوحنا یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مسیح نے مجھے یعنی یوحنا کو خبر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عربی ہیں ان کے دین کی خبر دی ہے. وبشرنی بہی، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بشارت دی ہے. یہ انجیل میں اور یوحنا کا قول انہو یکون بعدہ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد ہوں گے. فبشرت بہ الحواریین، اور یوحنا یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو حضرت عیسیٰ کے حواریین تھے ان کو بشارت بھی دی تھی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی. فآمنوا بہ، وہ حواریین تو ایمان بھی لے کر آئے. قال جاسلیق، بہت ہی بڑا حملہ کیا امام نے، بہت ہی گہری ضرب لگائی اور مشکل میں گرفتار کر دیا جاسلیق کو امام رضا علیہ السلام نے. لہذا جاسلیق کہتا ہے، قال جاسلیق کا ذکر ذالک یوحنا عن المسیح وبشرہ بنبوت رجل. خوب توجہ کریں، کہا کہ یوحنا نے کتاب انجیل میں جو بشارت دی ہے، وہ بشارت کیا دی ہے؟ توجہ کریں، وہ بشارت کیا دی ہے؟ کہا کہ ایک شخص کے نبی ہونے کی گواہی دی ہے. ایک شخص کے رجل، ایک شخص کے نبی ہونے کی گواہی دی ہے. اور اس کی توجہ کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام اور منزلت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. کیا کہا؟ ایک شخص کے نبوت کی گواہی دی، نمبر 1، اور اس شخص کے اہل بیت کی گواہی دی. کہاں ہے مسلمان؟ وہ وسیع ہی. آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا سے چلے گئے اور کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا. وہ خلاف عقل اور منطق گفتگو کرنے والے کتاب انجیل ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے سے پہلے رسول کی نبوت کا اعلان بھی انجیل میں ہوا اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت کا اعلان بھی انجیل میں ہوا. یہ اب یہ کیا کہتا ہے جواب میں؟ کہتا ہے کہ وہاں پر ایک ان نون آدمی کی نبوت کا تذکرہ ہے. قبول، ایک ان نون آدمی کی نبوت کا تذکرہ ہے. ایک ان نون آدمی کے اہل بیت اور اس کے خلیفہ، جانشین اور وسیع کا تذکرہ ہے. قبول، لیکن نام بیان نہیں ہوا. اب یہاں پر ایک جملہ میں جاسلیق اور اس کے اہل مذہب سے، خب مگر کیا قیامت کے بعد آئے گا وہ شخص؟ قیامت کے بعد آئے گا؟
کب آئے گا وہ شخص؟ کہ تم تو قبول کر رہے ہو کم از کم کہ ایک شخص کا تذکرہ. بہرحال اب امام رضا علیہ السلام کو کہا کہ بھائی اس میں نام تو نہیں آیا ہے. امام رضا علیہ السلام کو کہا کہ نام تو نہیں آیا اس میں. ولم یلخص متی یکون ذالک، اس میں کہیں بیان تو نہیں ہوا کہ یہ کب ہوگا. انجیل میں بیان نہیں ہوا کب ہوگا. صحیح، ٹیکنیکلی بات صحیح ہے اس کی. ولم یسمی لنا القوم، اور نہیں یا القوم کہ نہ ہمیں اس کی قوم کا نام بتایا گیا. فنعرفہم کہ ہم ان کو پہچانتے ہیں. قال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا فإن جئناک بمن یقرأ الانجیل فتلا علیک. توجہ کرے، یہ ہے آل محمد علیہ السلام کہ ایک لقب جو روایتوں میں بیان کیا آل محمد کا کیا ہے کہ نحنو ترجمان وحی اللہ، ہم اللہ کی وحی کے ٹرانسلیٹر ہیں. اب چاہے اللہ کی وحی قرآن کی شکل میں ہو، چاہے اللہ کی وحی توریت و انجیل کی. صفر ثالث من الانجیل، امام نے پوچھا اے نستاس رومی، بتاؤ تمہیں انجیل کا تیسرا پارہ، اب میں اپنے زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، صفر کا سین کے ساتھ ہے، وہ سواد کے ساتھ صفر زیرو ہوتا ہے، یہ سین کے ساتھ ہے جو سفر لکھتے ہیں. صفر ثالث من الانجیل، کیسی حفظ ہے تمہیں اے نستاس رومی، کیسی حفظ ہے، کس طرح کیسی یاد ہے تمہیں؟ قالا، نستاس رومی نے کہا ما احفظنی لہو خلاصہ یہ کہ نستاس رومی نے کہا کہ مجھے یاد ہے، یہ اچھی طرح یاد ہے. یہ ایک شخص نستاس رومی، اہل نصرانی، عیسائی ایک عادل گواہ. اس کے بعد راس الجالوت کی طرف مخاطب ہوئے. فقال الست تقرأ الانجیل، تم انجیل پڑھتے ہو؟ قال بلا لعمری، میری جان کی قسم میں پڑھتا ہوں انجیل. فقال فخذ علی الصفر الثالث، امام نے کہا، دیکھیں امام، اللہ اکبر. اس روایت سے پتہ چلتا ہے امام علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہے، شاید پہلی ملاقات تھی، یہ بھی معلوم ہے نستاس رومی کو انجیل حفظ ہے، بائی ہارٹ یاد ہے، اور راس الجالوت کو بائی ہارٹ یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے. لہذا امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا خذ، پکڑو یہ کتاب، پکڑو اپنی انجیل کو، پکڑو، کھولو. الصفر الثالث، تیسرا پارہ. فإن كان فيه ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأہل بیتی و امتی فاشہدوا لی، کہ اگر تم، میں یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو، عجیب ہے واقعا، اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ قربان. نہیں کہا کہ تم لوگ پڑھو، کہا فاشہدوا لی، میرے لیے تم گواہی دو. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُهُ فَلَا تَشْهَدُوا لِي، اور اگر اس میں ذکر محمد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ ہو تو گواہی مت دینا. کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، مامون کا خوف نہیں تمہارے لیے، گواہی دینا. ثم قرأ علیہ السلام، اس کے بعد امام نے انجیل کی قرأت کرنا شروع کی. امام نے انجیل کی قرأت کرنا شروع کی. ثم قرأ علیہ السلام الصفر الثالث، تیسرا پارہ. اب میں اپنی اس کا ترجمہ صفر الثالث کا ترجمہ کروں، تیسرا پارہ. حتی اذا بلغ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ووقف، امام علیہ السلام جب اس بیان تک پہنچے جہاں سے آگے نبی اکرم کا بیان آنے والا تھا، امام رک گئے. پہلے امام رک گئے اور ایک اعتراف لیا. ثم قال یا نصرانی
انی اسألک بحق مسیح و امہ، میں تمہیں حضرت مسیح کے حق کی قسم دیتا ہوں، ان کی والدہ گرامی جناب مریم بنت عمران کی حق کی قسم دیتا ہوں۔ اتعلم انی عالم بانجیل، کیا تم جانتے ہو، گواہی دو گے کہ میں انجیل کا جاننے والا ہوں، انجیل کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں؟ آپ کو یاد ہے نا کل کی گفتگو، وہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مامون کو اس وقت پشیمانی ہوگی جب وہ یہ دیکھے گا کہ اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا۔ اور کیسا جواب؟ اپنے نوٹ پیڈ میں نہیں لکھ کر گئے، اپنے ساتھ انجیل کا نسخہ لے کر نہیں گئے، ان سے جو نصرانی تھے ان سے اعتراف کروا رہے ہیں۔ ایک کو کہا کہ جو تمہیں یاد ہے، ایک کو کہا کہ تم خود انجیل میں سے دیکھو، اور امام اس روایت کے مطابق ان سے اعتراف لے رہے ہیں۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں انجیل کا عالم ہوں؟ فقط قرآن کا نہیں، فقط اپنے دین کا نہیں، انجیل کا عالم ہوں؟ قال نعم، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ اعتراف لیے پہلے امام نے تاکہ آگے جا کے انکار نہ کر بیٹھے۔ ثم تلا علینا، اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام نے تلاوت کی ہمارے لیے ذکر محمد و اہل بیتہ و امتہ، کہ انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کی امت کا تذکرہ۔ ثم قال ما تقول یا نصرانی ھذا قول عیسی ابن مریم، کیا یہ عیسیٰ ابن مریم کا قول ہے یا نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں؟ اب امام نے ان کے لیے دائرہ تنگ کر دیا۔ فَإِن كَذَبْتَ مَا يَنْطِقُ بِهِ الْإِنْجِيلُ فَقَدْ كَذَّبْتَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ علیہم السلام۔ دیکھیں اسی طرح قرآن میں بھی اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے میرے اس جملوں کو اس انجیل کی تلاوت اور انجیل کا اگر انکار کیا تو تم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کے منکر ہو جاؤ گے۔ وہ متا انکرتا، یہ جو دنیا ہیومینٹی کا نعرہ بلند کرتی ہے، خود عیسائی اور یہودیوں کا یہ نظریہ کہ اگر کوئی حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کرے وہ مرتد ہے، اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرے وہ مرتد ہے۔ لہذا امام علیہ السلام فرماتے متا انکرت ھذا ذکر، اگر تم نے اس کا انکار کیا وجب علیک القتل، قتل تمہارا، تم واجب القتل ہو جاؤ گے، تم مرتد ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے میرے اس فرمان کا، میری اس تلاوت کا جو انجیل سے میں نے تلاوت کی ہے، اگر تم نے اس کا انکار کیا تو مرتد ہو جاؤ گے، واجب القتل ہو جاؤ گے۔ لأنک تکون قد کفرت بربک، کیونکہ تم نے اپنے رب کا انکار کیا اگر اس کا انکار کیا تو، اور تم نے اپنے نبی کا انکار کیا، اور تم نے اپنی کتاب کا انکار کیا۔ قال جاسلیق لا انکر، جاسلیق کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کہا میں انکار نہیں کر سکتا ہوں، کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ کون مناظرہ کر سکتا ہے؟ یہ وہی صرف کر سکتا ہے جو ترجمان و وحی اللہ ہو، جو اللہ کی وحی کی مترجم ہو۔ اگرچہ یہاں پر مترجم نہیں ہے، یہ تو ظاہری قرآن انجیل کی آیات کی تلاوت کی ہے۔ قال جاسلیق لا انکر ما قد بان لی فی الانجیل، میرے پاس جو چیز انجیل سے بات روشن ہو گئی میں اس کا انکار نہیں کروں گا۔ اب یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے جب انسان کے لیے حق روشن ہو جائے اس کے بعد کوئی چیز کسی چیز کا انکار نہ کرے۔ اور کہہ سکتا تھا میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، یہ غلط وہ غلط، نہیں، اب کوئی راستہ نہیں اس کے پاس۔ وَإِنِّي لَمُقِرٌ بِهِ، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ قال رضا علیہ السلام اشهدوا علی اقرارہ، قال یا جاسلیق، بس گواہ رہنا، امام پورے دربار سے، اہل دربار سے مخاطب ہو، گواہ رہنا اس نے اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اب جاسلیق سے یہ کہا کہ اب تم بتاؤ، اب جو تم سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو۔
یا جاسلیک سل عما بدالک، جو سوال کرنا چاہتے سوال کرو، کہ انشاءاللہ یہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی ولایت، ان کی محبت کو روز بروز بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور حاضرین مجلس مومنات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔